سب سے سلام کر لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم. اللہ ذو الجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ نے بیماری کے ایک مرحلے سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اتنی صحت عطا فرما دی
کہ میں اپنے بزرگوں کی اپنے بھائیوں کی زیارت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں پہنچا دیا۔ بھائی فاروق صاحب، جب اللہ تعالیٰ نے زندگی لکھی ہوتی ہے تو اس کے بہانے بھی وہی بناتے ہیں اللہ۔ اور لہوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، دوائی تو مریض کی مرض سے توجہ ہٹانے کے لیے ہوتی ہے، باقی شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ الحمدللہ۔ علاج معالجہ کروائیں۔ حدیث میں آتا ہے، یا عباد اللہ تداؤ، یا عباد اللہ تداؤ، اے اللہ کے بندو تم علاج معالجہ کرواؤ۔ یا عباد اللہ تداؤ، اے اللہ کے بندو تم علاج معالجہ کرواؤ۔ یہ مبارک حدیث شریف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حدیث شریف کی کتابوں میں اللہ نے پڑھنے کی سعادت بخشی، لیکن اس پر عملی نمونہ جو ہے وہ ہسپتالوں میں، شفا خانوں میں، جہاں بھی علاج معالجے کی جگہ ہیں، ان پر عملی نمونہ وہاں پر ملتا ہے اپنا۔ بیماری کا، تکلیف کا بار بار تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں تقریباً آج 13 تاریخ ہے، 2 مہینے تقریباً ہو گئے آپریشن کو۔ اس دوران بہت سے مہمان بھائی بیمار پرسی کے لیے تشریف لاتے رہے۔ بعض بھائی ایسے کہ جو نہیں پہنچ سکے، اور سب کا پہنچنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے، اصل دعا ہے۔ الحمدللہ۔ ہمارے ایک نئے مفتی صاحب تشریف لائے ہوئے، ان سے کر رہا، میں ان کا جنازہ فرض کفایہ ہے تو یہ عادت بھی بس مستحب کفائی ہو گئی۔ الحمدللہ۔ ہاں چلو، چلو قریب کے حضرات ہیں، چلو بیمار پرسی کر لیں تو اس کا بھی بڑا ثواب ہے۔ یہ ابو داؤد شریف مجھے دینا۔ یہ بھائی فاروق صاحب، یہ حدیث شریف کی مبارک کتابیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک تکیہ بھی دینا مجھے، تکیہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، میں حدیث شریف کی کتاب ہے ذرا اونچا کر کے رکھ لوں۔ جزاک اللہ۔ یہ رومال بھی ذرا بچھا دیں اور سیدھا کر کے بچھائیں پورے۔ میں نے اپنے ہروں کو دیکھا کہ ہر
سامنے حدیث شریف کی ٹیبل پر کتاب رکھی ہوتی ہے اور مطالعے کے لیے اپنی چارپائی پر سرہانہ رکھا ہوتا ہے اور اس کے اوپر یوں ایک صاف ستھرا رومال اس کے اوپر بچھا رکھا ہوتا ہے اور پھر اس کے اوپر حدیث شریف کی کتاب رکھتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے، قرآن پاک ہے۔ بھائی فاروق ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے تو زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی انہوں نے عطا کیے ہیں، ہمیں خالی نہیں بھیجا ہے اللہ۔ بات سے بات بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے جد امجد ہر آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے ہیں، میں وہاں بیماری کے دنوں میں جامع مدنیہ میں تھا، وہاں پر ایک مہمان نوجوان جماعت میں مغل لگا رہے، سیدھے سادے سے نوجوان، اور بس دیہاتی طرح کے کچھ محنت مزدوری کرنے والے تبلیغی جماعت میں مغل لگا رہے۔ مجھ سے پوچھنے لگے کہ میں آپ کا خلیفہ بن سکتا ہوں؟ کہ میں آپ کا خلیفہ بن سکتا ہوں؟ میں نے کہا بھائی خلیفہ تو ہم سب ہیں یار، خلیفہ تو ہم سب ہیں۔ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام وہ خلیفہ ہی تو تھے، جب ہمارے دادا خلیفہ ہیں تو ان کی اولاد بھی خلیفہ رہتا ہے، ہم تو بنے بنائے خلیفہ ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک اپنے بزرگوں کے سلسلے کی نسبت سے خلافت ہے، وہ بھی ایک الگ منصب ہے، لیکن باقی خلیفہ ہم سب ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھ لوں خلیفے کا معنی کیا ہے؟ پورے مجمع سے پوچھتا ہوں خلیفہ کا معنی کیا ہے؟ یہ جلال رشید دیں مجھے، یہ سب کتابیں ہیں الحمدللہ، ہاں نور سے بھری ہوئی الحمدللہ جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ جزاک بھائی فاروق صاحب کہتے ہیں، یہ ہمارے مدارس کے طلباء کہتے ہیں تم میٹر بھی کرو ڈاکٹر بھی بنو، بھائی اللہ کے بندو پہلے اس کو بھی تو یہ بھی تو ہے، یہ محنت کی چیز ہے، آپ ایک سطر نہیں پڑھ سکتے اس کی ہاں ہر ایک شعبہ آپ دیکھ لیں ڈاکٹری کے، آپ کتنے شعبے ہیں، اگر کوئی آنکھوں کے اسپیشلسٹ ہیں تو وہ دل کے بارے میں ان کو پوری معلومات نہیں ہے، تو ناک کان گلے کے کوئی اسپیشلسٹ وہ اگر انہوں نے اس میں وہ اسپیشلسٹ ہیں تو دوسری چیزوں میں ان کی مہارت نہیں ہے، یعنی ایک ایک چیز میں مہارت حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ علم دین بھی بڑی محنت چاہتا ہے لگتا ہے۔ میں نے سکول کا دروازہ نہیں دیکھا، سب کچھ میں نے چٹائیوں پڑی سیکھا الحمدللہ۔ ہاں تو ہمارے بزرگ استاد مولانا قاضی رضی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہم نے انگریز سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، لکھنا پڑھنا ہم پہلے بھی جانتے تھے یاد رہنا، بلکہ انگریز ہمارا شاگرد ہے یاد رہا۔ یہ اندلس میں ہماری اسپین میں ہماری اسلامی یونیورسٹیاں تھی، یورپ والے وہاں پڑھنے کے لیے آتے تھے یاد رہنا۔ باقی سکول کالج کے بچے یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، اور کرتا رہتا ہوں یہ کوئی الگ نہیں ہے۔ آپ انگریزی پڑھیں، خوب محنت سے پڑھیں،
انگریزی پڑھیں، ریاضی پڑھیں، خدمت کی نیت سے پڑھیں الحمدللہ۔ ہاں اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ محنت کرنی پڑتی ہے، یہ حدیث شریف کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، مجھے اللہ نے توفیق بخشی، ان میں سے اللہ بہت سی کتابوں کا طلباء سے تکرار کرتا ہوں، اللہ قبول فرمائے، اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے۔ ہاں میرے فرمائے لگے انگریزی پڑھیں، غالب ہو کر پڑھیں، مغلوب ہو کر نہیں یاد رکھو۔ بھائی فاروق صاحب کتنی جماعتیں پڑھ رکھی ہیں؟ 16 جماعتیں پڑھ رکھی ہیں۔ ایک دفعہ کھڑے ہو جائیں تاکہ ان کو دکھنا ہے ذرا اللہ جزاک اللہ ہمارے دل یہ 16 جماعتیں پڑھے ہوئے اب آپ دیکھ لیں، لیکن ان کے سینے نور سے بھرے ہوئے الحمدللہ۔ ہاں اب بیٹھ جائے، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ اللہ معاف کرنا، میں نے کھڑا کیا ویسے، چلو الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کیا نام بھائی کا؟ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، ہمارے ٹوپی والے بھائی، کیا نام ہے بھائی؟ محمد اکرم کتنی جماعتیں پڑھ رکھی ہیں؟ ہاں چلو اللہ پاک اللہ قبول فرما الحمدللہ۔ لیکن اپنے بھائی اکرم آپ کے سینے اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ میرے تو فرمائے لگے مومن تو اللہ میاں کا عاشق ہوتا ہے الحمدللہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بات سے بات بڑھ گئی، یہ سورہ بقرہ کا یہ 4تھا رکوع ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یہ اذ گزرے ہوئے واقعات کے شروع میں، گزرے ہوئے واقعات کے بیان کے شروع میں اذ کا لفظ آ جائے، یہ ہمارے تفسیری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اذ کا لفظ یہ مفعول بھی ہوگا اذکر محذوف کے لیے، وَاذْكُرْ اذ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ۔ بڑی ضرورت پڑتی ہے محنت کی آگے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ میں جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عید کے موقع پر گاؤں میں وہاں پر اللہ نے توفیق بخشی، وہاں بیان کر رہا۔ بیان کے دوران اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جملہ کہا، اور یہاں بھی کہتا رہتا ہوں۔ ہمارے بھائی عثمان صاحب ہیں ملتان سے تشریف لائے، جزاک اللہ، اور پیچھے ہمارے سب بھائی ہیں مہمان۔ ایک جملہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتے رہتا ہوں، مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں، مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں۔ قرآن پاک کا ایک حرف اور دین کا ایک مسئلہ جس کے سینے میں موجود، اصحاب صفہ کے چبوترے کا نور ان کے سینے میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے تو ہم سب طالب علم ہیں،
ابھی آپ نے دیکھو جمعے کی نماز کے لیے تشریف لائے، سب نے آپ نے وضو کیا ہے، بعد میں وضو کر کے سنتیں پڑھ لی الحمدللہ۔ میں وہاں عید کے موقع پر اپنے بستی والے حضرات تھے، وہ جمع تھے عید میں، ان سے کر رہا تھا کہ آپ عید پڑھنے کے لیے تشریف لائے ہیں، سب نے وضو کیا ہے۔ چاہے بیچارے کمزور سے کمزور مسلمان ہوں، کم از کم وضو کا طریقہ کچھ نہ کچھ تو ان کو معلوم ہے۔ بھائی فاروق صاحب، یہ جو وضو کیا ہے، یہ وضو کرنے کا طریقہ آج کا ہے، آج سیکھا آپ نے؟ یہ وضو کا طریقہ آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں سب سے پہلے وضو کا طریقہ انہوں نے سیکھا الحمدللہ۔ میں آپ کو دکھلاؤں، وقت کم ہوتا ہے، یہ گھڑی کی طرف نہ دیکھا کریں نا، یہ وقت ختم کر دینا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما رہا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما رہا۔ یہ وضو کا طریقہ آج کا نہیں ہے، یہ آج سے 1400 سال پہلے، بھائی جنید 1400 سال پہلے سب سے پہلے صحابہ کرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا طریقہ سیکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر میں یہ وضو کا مبارک طریقہ اللہ تعالیٰ نے خود القاء فرمایا، خود آپ کے سینہ اطہر پر نازل فرمایا۔ آپ دیکھ لیں قرآن پاک کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ وضو کے 4 فرض ذکر ہیں قرآن پاک کی آیت میں رہنا۔ اب آپ دینا ایک طریقہ اوپر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر انوارات الہیہ کا مرکز ہے، وہی الہی کا مرکز ہے۔ اب یہ وضو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ مبارک طریقے امت تک پہنچائے گئے الحمدللہ۔ تو آپ نے جمعہ پڑھنے کے لیے وضو کیا ہے، یہ وضو کا مسئلہ سب کے ذہن میں ہے، اور یہ اصحاب صفہ کے چبوترے کا فیض ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے تو ہم سب طالب علم ہیں، سکول کالج کے بچے بھی سب مدرسے کے طالب علم ہیں، کوئی الگ نہیں ہے اپنا۔ اللہ یہ نسبت ہے، یہ اوپر کی نسبت ہے الحمدللہ۔ ہاں باقی بھی سارا نظام میں نے رکھیا، دنیا کا ہر جائز کام جنت کا کام ہے۔ ہاں آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں ہے۔ ہم میں دیکھ رہا ہوں آج بس تھوڑا سی قریب میں کچھ تھوڑا سا میں نے مطلع کیا کہ بھائی جمعہ کا انشاءاللہ ارادہ اللہ نے صحت دی۔ ہم میں دیکھ رہا ہوں ہمارے بھائی مولانا معیذ صاحب بیچارے کراچی سے صبح انہوں نے فلائٹ پکڑی اور بیچارے پہنچ گئے جمعے کے لیے الحمدللہ۔ ہمارے بھائی عثمان صاحب ملتان سے پہنچے ہوئے، اور کتنے ہمارے احباب ہیں بیچارے کہاں کہاں سے۔ اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت لے کر آئی سب کو الحمدللہ۔ اللہ اپنی نیک مجالس میں اٹھتے بیٹھتے رہا کریں، ہاں اس کی برکت ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے کہ مجھ سے ایک نوجوان سادہ سے نوجوان کو کہنے لگے کہ میں آپ کا خلیفہ بن سکتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی خلیفہ تو ہم سب ہیں، یاد رکھ رہے ہیں خلیفہ ہے،
ہمارے جد امجہر آدم علیہ السلام خلیفہ تھے، ہم سب ان کی اولاد، تو ہم تو بڑے بڑے خلیفہ ہیں۔ لیکن اب یہ سوچیں، بس یہ سوچیں خلیفہ کا معنی کیا ہے۔ ہاں اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو قرآن پاک کی تفسیر جلالین شریف ہے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہے، اس کا بھی ایک پورا منظر ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ لیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، آگے پھر خلیفہ کا معنی کیا ہے، خود معنی کیا ہے صاحب جلالین نے۔ بعض سے بات بڑھ جاتی ہے، تفسیر کسے کہتے ہیں؟ علم تفسیر، قرآن پاک، اور یہ آگے پھر اس کی قرآن پاک کی تفسیریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تفسیر کا معنی ہے تکشیف، عربی کے اندر ہے کہ مراد ربانی کو کھولنا، اللہ تعالیٰ کی مراد کو قرآن پاک کے الفاظ سے جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہے اس کو کھولنا اور واضح کرنا ہے۔ اب خلیفہ، اب یہ قرآن پاک کا لفظ ہے، اب صاحب جلالین اس کا مطلب بیان کر رہے ہیں، خلیفہ کیا معنی ہے، تو یہاں خود بیان کر رہے ہیں۔ خلیفہ کا معنی یہ ہے یخلفنی فی تنفیذ احکامی فیہا، سبحان اللہ، کیسے پیارا معنی کیا ہے، یخلفنی فی تنفیذ احکامی فیہا۔ خلافت کا معنی ہے نائب ہونا، یخلفنی فی تنفیذ احکامی فیہا، بھائی اکرم یہ معنی ہے، یخلفنی فی تنفیذ احکامی فیہا۔ خلیفہ کہتے ہیں کہ جب کہا تے رب نے فرشتوں کو کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، خلیفہ کا معنی کیا ہے؟ نائب ہے، نائب بنانے والا ہوں۔ وہ کس چیز میں نائب ہوگا؟ فرمایا یخلفنی، وہ میرا نائب ہوگا، میرے احکام کو زمین کے اندر نافذ کرنے میں نائب ہو گیا۔ خلیفہ کا معنی ہے نائب ہونا، کسی میں نائب ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے احکام ہیں ان کو زمین کے اندر نافذ کرنے میں نائب ہوگا۔ ہمارا جو 5-6 فٹ کا وجود ہے یہ بھی زمین کا حصہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ آخر بھائی ہر آدم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو یہ زمین سے ہی آ گئے، زمین سے ہی مٹھی بھری آ گئے۔ ہر آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو وہ زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لی گئی، اور پھر اس کے ذریعے وہ ان کا وہ جس تیار کیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونک کیا۔ بعض سے بات بڑھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ کتنی پیاری شکل بنائی ہے، ہاں کوئی بنا سکتا ہے ایسے؟ اللہ یہ اللہ نے دانتوں کی، یہ 32 دانتوں کی جو سیٹ لگا رکھی ہے منہ کے اندر، ایسا کوئی بنا سکتا ہے؟ اللہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے۔ ہمارے بزرگ صاحب فرماتے کہ انسان یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہترین شاہکار ہے۔ الحمدللہ، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ آپ چلے جائیں ہسپتال میں، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے، اور لوگ ہسپتال میں بیڈ پر لیٹے ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کی کیا قدر ہے۔ تو خلیفہ کا معنی ہے نائب ہونا، نائب۔ ہم کسی میں نائب ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو زمین کے اندر نافذ کرنے میں نائب ہیں۔ تو بھائی زمین اگر آپ کو پھر میں نے کیا نا کہ ہمارا 5-6 فٹ کا وجود یہ بھی زمین کا حصہ ہے، الحمدللہ، یہ بھی مٹی سے ہی بنا ہے، الحمدللہ، یہ بھی مٹی کا ہی حصہ ہے۔ اللہ تو چلو آپ کو بڑی حکومت نہ ملے لیکن چھوٹی حکومت تو سب کے پاس ہے۔ یہ جو 5-6 فٹ کا وجود ہے اس کے اوپر تو سب کی حکومت ہے۔ اللہ
اب زبان سے سچ بولنے میں کون سی حکومت کی ضرورت ہے؟ اس پر ہے حکومت آپ کی ہے، زبان پر حکومت آپ کی ہے، کانوں پر حکومت آپ کی ہے، آنکھوں پر حکومت آپ کی ہے، ہاتھ پیر پر حکومت آپ کی ہے۔ بھائی تبدیلی ہاں ہے، اللہ اوپر سے نہیں آتی۔ کیا کروں، بات سے بات بڑھ جاتی ہیں۔ ہمارے حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامہ برکاتہ العالیہ جامعہ عبداللہ ابن عمر کا جمعہ میں تشریف لائے، وہاں قرآن پاک کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یغرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم کا بڑا اچھا ترجمہ کیا، علیکم انفسکم، اے ایمان والو، علیکم انفسکم کہ پہلے تم اپنی خبر لو، یاد رکھنا، پہلے تم اپنی خبر لو، یاد رکھنا، علیکم انفسکم، اپنے نفسوں کو لازم پکڑو۔ بزرگوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں سمجھانے، کتنا پیارا ترجمہ، میں پہلے تم اپنی خبر لو، یاد رکھنا۔ ہم دوسروں پر تبصرہ کرتے ہیں، وہ ایسا ہے، بھائی یہ ہمارا جو وجود ہے آگے یہ اوروں سے زیادہ قریب ہے، پہلے اس کے اوپر تبصرہ کریں۔ ہاں پھر فرمانے لگے صحابہ کرام کی تربیت کا انداز یہ تھا، صحابہ فرمائے کہ وہ اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے شروع کرتے تھے، وہ اپنی ذات سے اصلاح کا آغاز شروع کرتے تھے۔ اپنا ہے کہ ہم زبان سے سچ بولیں، اگر کسی کی غیبت نہ کریں، چغل خوری نہ کریں، کسی کی حق تلفی نہ کریں، اور میں وہ اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے کرتے تھے۔ تو فرمایا نتیجے میں جب اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے شروع کرتے تو نتیجے میں ہدایت کا ایک چراغ روشن ہو جاتا، اور چراغ کا اصول یہ ہے کہ چراغ سے چراغ جلتے چلے جاتے ہیں۔ الحمدللہ چراغ سے چراغ جلتے، اب تو یہ بتیاں ہیں، ورنہ پہلے ہم نے دیکھا یہ چراغ ہوتے تھے، مسجد میں چراغ جل رہے ہوتے تھے۔ اللہ کسی نے اور چراغ جلانا ہو، یا گھر میں چراغ جل رہا ہے، دیا جل رہا ہے، بس اس دیے کے ساتھ اپنے چراغ کی وہ بتی لگا لیتے اور وہ بتی بھی روشن ہو جاتی ہے۔ چراغ کو اصول یہ ہے کہ چراغ سے چراغ جلتے چلے جاتے ہیں۔ تو فرمائے صحابہ کرام کی تربیت کا انداز کہ اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے شروع کرتے، جب اپنی ذات سے آغاز شروع کرتے آگے تو اصلاح آگے تو نتیجے میں ہدایت کا ایک چراغ روشن ہو جاتا، اور پھر آگے جب ایک چراغ روشن ہو گیا پھر آگے اس سے روشنی آگے بڑھتی چلی گئی، اور چراغ روشن ہوتے چلے گئے۔ کہ چراغ کا اصول یہ ہے کہ چراغ سے چراغ جلتے چلے جاتے ہیں، الحمدللہ روشن ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کتنے چراغ روشن ہو گئے؟ فرمائے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب چراغ روشن ہوئے، یا الحمدللہ تمام صحابہ کرام سب کے سب ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک ہے۔ کیا حدیثی میں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام کے تمام صحابہ ہدایت کے آسمان پر روشن ستارے، جس ایک کے پیچھے چلو گے جنت کی ٹھنڈی ہوا میں پہنچ جائے گا۔ الحمدللہ تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک، الحمدللہ نس نہ کریں گے انٹرنیٹ کے پہرے کو، کیوں اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہیں؟ ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر نکال سکتا ہے، انجینئر کی غلطی انجینئر نکال سکتا ہے، کون فتنہ کہاں پر زہر ڈال رہا ہے؟ اس کے لیے خادم ہمارے چٹائیوں کے طلباء ہیں، یہ ہمارے بزرگ بھائی جو نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ زہر ہے۔
سکرین پر ہر ایک کو نہ دیکھا کریں لالا، نہ سنا کریں لالا، کیوں اپنے ایمان و خطرے میں ڈالتے ہیں لالا لالا؟ کسی کی زبان سے کسی صحابی کے بارے میں ہلکا جملہ نکلے وہ زہر نکل رہا ہے، بند کریں وہاں پر پڑھنے آنا، کیوں اپنا ایمان و خطرے میں ڈالتے ہیں لالا لالا؟ قرب قیامت ہے، موت سر کے اوپر کھڑی ہوئی ہے لالا لالا۔ میں بھائی فاروق صاحب بالکل موت کے قریب سے گزرا ہوں لالا لالا، مجھے ہارٹ اٹیک ہوا رہا، اللہ تعالیٰ کرنا بالکل بڑی شدت تھی ہارٹ اٹیک کی، بس اللہ کرنا کہ جو ایمرجنسی میں پہنچ گیا، ایمرجنسی میں پہنچنے کے بعد ہارٹ اٹیک ہوا۔ حالانکہ پہلے میں جلسے میں گیا، وہاں سڑک بھی خراب تھی، کچی سڑک تھی، لیکن اللہ نے وہاں محفوظ رکھا الحمدللہ۔ اب میں بس جب یہاں رات کو کوئی رمضان میں کوئی 2-3 بجے قریب واپس پہنچا تو پھر کوئی دل پہ بوجھ محسوس ہوا، پھر میرے بیٹے ہیں وہ ہسپتال لے گئے، ایمرجنسی میں جب پہنچ گیا تو وہاں ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ بہرحال بڑی شدت تھی، میں تو بس باہر سوچ رہا تھا کہ اب ملک الموت کب نظر آئیں گے، بس کب نظر آئیں گے، بس کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ موت تک کیا پتہ ہوتا ہے، یہ کل انڈیا کا جہاز گرا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اوپر گیا ہے، سفر کے دوران بھی نامناسب چیزوں میں نہ پڑا کریں گا، اللہ یہ بار ٹی وی لگا رکھے ہوتے ہیں وہاں پر، غلط کام، اپنے موبائل فون والا بھی ان میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے بھائی اپنے۔ اور بعد میں نے دیکھے رحمہ اللہ بعض ایسے ہیں بیچارے اپنے سفر کے دوران بھی اپنا قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، موبائل کھول کر بیچارے اپنے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں الحمد للہ۔ نامناسب چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہاں موت کا کیا پتہ، لا 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 لا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ لگائے رکھے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے انشاءاللہ۔ کیا کروں بھائی، یہ تو سمندر ہے، کنارہ ہی نہیں ہے جتنا مرضی۔ بہرحال کوئی ایک لفظ ہی مل جائے، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے، اپنے بزرگوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود اور اللہ برکتوں سے بھر دے۔ بس یہ ان نیک مجالس کا مقصد ایک یاد دہانی ہے اپنے مقصد کی، اپنی زندگی کی کہ ہم کس لیے آئے ہیں اور آگے کہاں پہنچنا ہے، بس اس کی تیاری کی ایک یہ فکر ہوتی ہے، ایک کہنا سننا ہوتا ہے، یاد دہانی۔ اللہ ہم سب کو اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ بولیے سنواتے ہیں۔